بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، آج آپ کو ایک مغرور کا عبرت ناک واقعہ سناتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے اور ہم اس کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو شخص تھے، ایک کافر تھا اور دوسرا مسلمان تھا۔ جو کافر تھا وہ بہت مالدار تھا، اس کے پاس کھجوروں کے 2 باغ تھے، ان میں انگوروں کی بیلیں بھی تھیں اور زمین پر اس نے کھیتی بھی اگا رکھی تھی۔ یعنی 2 باغ تھے اور دونوں باغوں میں 3 قسم کی پیداوار تھی، یعنی ان میں کھجوریں بھی تھی، انگور بھی تھے اور کھیتی یعنی گندم وغیرہ بھی تھی۔ اس پر ایک اور نعمت کہ ان باغوں کے درمیان سے نہر بھی گزرتی تھی، یعنی اس کا خرچہ بھی کوئی نہیں آتا تھا اور پانی اس کو مل جاتا تھا۔ پھر پانی پورا ملنے کے سبب دونوں باغ تر و تازہ بھی تھے، لہٰذا کھجوریں بھی کثرت کے ساتھ اگتیں، انگور بھی بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتے اور کھیتی بھی خوب پھلی پھولی ہوتی۔ تو اس طرح اس کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا، اس کے پاس سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی اور بھی بہت سارا مال اس کے پاس تھا۔ اب اتنا مال ہونے کے سبب وہ اترا گیا، فخر و تکبر میں آ گیا۔ اور دوسرا شخص جو مسلمان تھا اور غریب بھی تھا، یہ مالدار شخص اتراتے ہوئے اس مسلمان کو کہنے لگا، یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 34 ہے، اور مسلمان سے وہ کہتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور افراد کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، یعنی میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہے، میرا قبیلہ اور خاندان بھی بڑا ہے، میرے نوکر چاکر بھی بہت، میرے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ اب یہ جو شیخی مارنے والا بڑی خوشی اپنے باغ میں داخل ہوا اور تکبر سے بولا، یہ اب سورہ الکہف کی آیت نمبر 35 ہے، ما اظن ان تبید ھذہ ابدا، یہ کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی فنا ہوگا۔ وہ جو مسلمان تھا اگرچہ غریب تھا لیکن ایمان کی ماشاءاللہ اس کے پاس لازوال دولت تھی۔ اس نے مالدار شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 37 سے لے کے 41 تک جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کیا تو اس کے ساتھ کفر بھی کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ سے، پھر تجھے بالکل صحیح مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہتا، یہ سب وہ ہے جو اللہ نے چاہا، ساری قوت اللہ کی مدد ہی سے ہے۔ اگر تو مجھے اپنے مقابلے میں مال اور اولاد میں کم دیکھ رہا ہے تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجلیاں گرا دے تو وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے، یا اس باغ کا پانی زمین میں دھس جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ یعنی اے شیخی بکھیرنے والے، تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سارا، اور جو تو کہہ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، جس نے مٹی سے نطفہ بنایا، پھر اس نطفے سے تمہیں صحیح سلامت بنایا، تمہارے اعضاء بھی درست بنائے، تمہیں انسان بنایا۔ کتنا اچھا ہوتا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو اللہ پاک کی نعمتوں کا اقرار کرتا، اس کا شکر ادا کرتا، اور تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر تم ایسا کرتے تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا، مگر تم شیخی مارتے ہوئے مجھے غریب اور نادار سمجھ رہے ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس باغ میں آسمانی بجلی گرے اور سب کچھ نیست و نابود ہو جائے، اور مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر باغ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے؟ یعنی اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا، مجھے غریب رکھا، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی عنایت ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے رکھے، اس میں اترانے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تو کنگال ہو جائے اور مجھے مال عطا کر دیا جائے۔ مگر اس غیر مسلم مالدار پر دولت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ غرور و تکبر، فخر و شیخی میں مبتلا تھا۔ پھر اس کے فخر و تکبر کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک کا عذاب آ گیا، اس کے لہلہاتے گھنے باغ سب تباہ ہو گئے، اس کے دیگر مال و اسباب پر بھی عذاب برسا، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا۔ اب وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور غریب مسلمان کی نصیحت کو یاد کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ یہ اب سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے اس مسلمان کی نصیحت مان لی ہوتی۔ لیکن اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سورہ کہف کی
43 اور 44 آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ تمام اختیار سچے اللہ کا ہے۔ تو عزیزو دوستو، یہ بہت خوبصورت بات ہے، قرآن کریم کا یہ جملہ اپنے دل پر نقش کر لیجئے، الولایۃ للہ الحق، یعنی تمام اختیار سچے اللہ کا ہے۔ ہم کس بات پر شیخی مارے، کیسے فخر کریں، کس بات پر تکبر کریں، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تمام اختیارات اللہ کے ہیں۔ جے چاویں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرماویں، جے چاویں تے شاہاں کولوں در در خیر مگاویں۔ اے اللہ پاک، تو بے نیاز ہے، تو چاہے تو غریب فقیر کو تخت پہ بٹھا دے، تو چاہے تو بادشاہوں کو فقیر بنا دے، اس لیے کبھی بھی فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں، شیخی نہ ماریں۔ اللہ پاک نے مال عطا کیا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، اس نے کسی کو غریب رکھا ہے تو یہ اس کی تقسیم ہے، بس سر جھکا کر ہی رکھیں۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ شاعر نے کتنی خوبصورت بات کی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔